السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلام میں چاند دیکھنے سے متعلق احکامات ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا حتی تروا الہلال، اور ایک روایت میں آتا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو، یعنی جب شوال کا چاند دیکھ لو۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو متعلق کیا ہے چاند کے دیکھنے کے ساتھ۔ جب چاند دیکھ لیا جائے گا تو روزوں کا آغاز ہو جائے گا، یعنی رمضان کا چاند نظر آ گیا تو اب روزوں کا آغاز ہوگا۔ اور وہ افطروا لرؤیتہ، جب شوال کا چاند نظر آ جائے گا تو روزوں کا اختتام ہو جائے گا۔ چاند دیکھنے کے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہم اہلہ علینا بالایمان بالامن والایمان، کہ اللہ تعالیٰ تو اس چاند کو ہم پر امن، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ طلوع کر، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جسے تو پسند کرتا ہے۔ تو گویا چاند دیکھتے وقت ایک تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے کہ چاند ہو، سورج ہو، یہ جتنی مخلوقات ہیں، جتنے بڑے بڑے مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت کے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب سے بڑا، اور اللہ کا حکم ان پر چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مزید یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اب ہم ایک نئے ماہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس مہینے کو ہمارے لیے امن کا، ایمان بہت اہم ہے، تو ایمان کے حوالے سے اس مہینے کو ہمارے لیے بہتر بنا، سلامتی عطا کر اسلام کے حوالے سے، اسی طرح اور ہمیں وہ توفیق دے لما تحب ربنا وترضى، کہ جس سے اے ہمارے رب جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اور پھر چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے ربنا وربک اللہ، ہمارا رب اور تیرا رب، ہمارا پروردگار اور تیرا پروردگار، اے چاند وہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ دعا جو ہے جب چاند دیکھا جائے، اور یہ کسی بھی ماہ کا چاند ہو، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ صرف رمضان کا چاند ہے، تو جب چاند دیکھتے تو گویا سال میں 12 ماہ ہیں تو 12 چاند آپ دیکھتے ہیں، تو یہ دعا جو ہے ہر چاند پر پڑھنی چاہیے۔ چاند دیکھنے کے حوالے سے جو نصاب ہے کہ کتنے لوگ چاند دیکھ لیں تو اس کو معتبر سمجھا جائے گا، تو اس حوالے سے چند احادیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا، فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا، فصام وامر الناس بصیامی، تو آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو لوگ بھی چاند دیکھ رہے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا، تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ خبر دی، یعنی وہ اپنی بات بیان کر رہے ہیں کہ میں نے خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سن کر روزہ رکھ لی اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو گویا وہ یہ خبر دینے کے حوالے سے اپنی بات بیان کریں کہ میں اکیلا خبر دے رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسری حدیث ہے، یہ جو بھی ہم نے بیان کی، یہ روایت جو ہے ترمذی میں ہے، اور یہ روایت جو ہے ابو داؤد میں ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے، ایک عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے کہا۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا شہادت دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں، اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ ان یصوموا غدا، کہ کل جو ہے کل کا روزہ رکھیں۔ تو اس شخص کا آنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے اس بات کی تصدیق کرنا، کیونکہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ اجنبی تھا، کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، مسلمان ہے۔ جب اس نے اس بات کا اقرار کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی پر بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ لوگوں میں اعلان کر دے۔ تو یہ دونوں جو روایات ہیں، اس سے علماء نے یہ استدلال لیا کہ ایک عادل مسلمان شخص ہو، عادل ہو، سکہ ہو، ذمہ دار ہو، سچائی دیانت والا ہو، تو اس کی خبر جو ہے
قبول کی جائے گی، اور اسی طرح جو خبر واحد کی حجیت کے دلائل ہیں وہ بھی جو علماء نے اس میں ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو حدیث ہیں اس میں ایک روایت میں آتا ہے فَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا، اگر دو مسلمان گواہ شہادت دے دیں تو روزہ رکھو اور انہی کی گواہی کے ساتھ روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ یعنی جب رمضان کا چاند نظر آئے تو دو لوگوں کی گواہی، اور اسی طرح جب شوال کا چاند تو اس دو لوگوں کی گواہی۔ تو یہ روایت جو ہے اس سے ان لوگوں نے استدلال لیا ہے جو کہتے ہیں کہ دو جو ہے لوگوں کی گواہی جو ہے یہ ضروری ہے۔ یہ روایت جو ہے سنن نسائی میں موجود ہے، اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اگر ہم چاند نہ دیکھ سکیں اور دو دیانتدار گواہ چاند دیکھنے کی شہادت دیں تو ہم ان کی شہادت کی وجہ سے روزہ رکھ لیں گے۔ تو یہ صحیح ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ تو یہ جو روایات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو لوگوں کا تذکرہ بھی مل رہا ہے، اور بعض روایت میں یہ آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی گواہی پر بھی جو ہے رمضان کا آغاز جو ہے اس کا حکم دے دیا اور اس کا اعتبار کیا۔ تو اس حوالے سے زیادہ بہتر جو بات اگر ان کو جمع کیا جائے تو زیادہ مناسب بات یہ لگتی ہے کہ دو لوگوں کا چاند دیکھنا یہ زیادہ بہتر اور محتاط ہے۔ اور اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے کیونکہ ایک شخص جو کہ مسلمان ہے، عادل ہے، سکہ ہے، ذمہ دار ہے، دیانتدار ہے، سچا ہے، تو اس کی گواہی بھی جو ہے ایک کی بھی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ اگر چاند نظر نہ آ سکے تو ماہ شعبان کے جو دن ہیں وہ مکمل کرنے چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہر 29 لیلہ، اور مہینہ کبھی 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، فلا تصوموا حتی تروہ، تو اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک اس کو نہ دیکھ لو۔ کس کو؟ یعنی چاند کو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر ابر آ جائے، بادل آ جائیں، مطلب ابر آلود ہو جائے، تو فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو پھر 30 دن کا شمار پورا کر لو۔ 29 کو صورتحال یہ ہوئی کہ بادل آ گئے، موسم اس طرح کا ہے کہ چاند کا کسی وجہ سے یا فضا میں کثافت ہے اور چاند کی رؤیت جو ہے وہ ممکن صحیح نہیں ہو رہی، تو پھر بجائے یہ کہ شک کا روزہ رکھا جائے، تو اس میں جو اصل بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ 30 دن پورے کر لو، کیونکہ 30 سے زیادہ مہینہ ہو نہیں سکتا جو قمری مہینہ۔ تو شریعت نے جو ہے اس حوالے سے اصول بتا دیے کہ یا تو چاند نظر آ جائے، اور اگر چاند نظر نہیں آیا کسی بھی سبب سے 29 دن ہو گئے تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ 30 دن پورے کر دیں۔ مطلب ابر آلود نہیں بھی تھا، بادل نہیں بھی تھے، ویسے ہی چاند نظر نہیں ہے، تب بھی آپ نے 30 دن پورے کریں اور اس کے بعد پھر نئے ماہ کا آغاز ہو جائے گا۔ تو یہ چاند دیکھنے کے حوالے سے چند ایک جو ہے ضروری مسائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔